نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر 5 چیزوں کا ذکر فرمایا جنہیں اصطلاح کے اندر مغیبات خمسہ کہا جاتا ہے، یعنی 5 ایسی غیب کی چیزیں جن کا علم اللہ تبارک و تعالی ہی کو ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بعض چیزیں اللہ نے اپنے پیغمبروں کو دیں اور بعض چیزیں اللہ نے اپنے پاس رکھیں، ان میں سے فرمایا قیامت کا علم ہے، اسی طرح بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے اللہ ہی جانتے ہیں، اسی طرح کل کیا ہوگا اللہ ہی جانتے ہیں، اور کل جو ہے نا انسان کب مرے گا، کہاں مرے گا، یہ بھی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ان کا جو ہے نا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، لیکن انسان کی طبعی طور پر یہ ایک عادت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے آئندہ آنے والی باتیں بھی معلوم ہو جائیں، اور بعض لوگ تو اس کے اندر بہت زیادہ حریص ہوتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ حضرت میرے لیے دعا فرما دیں کہ آئندہ غائب کی باتیں، آئندہ آنے والی جو باتیں ہیں وہ غیب کی باتیں مجھے معلوم ہو جایا کریں، میرے لیے دعا فرما دیں۔ آپ نے اسے نصیحت کی بھی ایسی بات ٹھیک نہیں ہے، تم جاؤ اور جو ہے نا ایسی باتیں نہ سوچو، اس طرح کی جو ہے نا وہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ لیکن وہ نہ مانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی اور اس کو یہ صفت حاصل ہو گئی، چنانچہ گھر چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اس کا گھوڑا مرنے والا ہے، وہ فوراً گیا گھوڑے کو بیچ کے آ گیا بازار، بڑا خوش ہوا، ابھی بڑے مزیدار بات ہو گئی، بھی گھوڑا مر گیا تو بیکار جاتا۔ اب پھر دوسرے دن پتہ چلا کہ بھئی اس کا جو ہے نا وہ غلام مرنے والا ہے، کل مر جائے گا، وہ بازار گیا غلام کو بیچ کے آ گیا۔ تیسرے دن معلوم ہوا کہ بھئی اب کل اس کا باری ہے، کل اس کی باری ہے، کل یہ مرنے والا ہے، بڑا پریشان ہوا اور فوراً موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا کہ حضرت اب تو میری باری آ گئی، اب میں کیا کروں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تجھے منع نہیں کیا تھا میں نے کہ اس طرح کی باتیں معلوم نہ کر، اور اس طرح کی جو ہے نا وہ بھیدوں کے اندر جو اللہ کے راز ہیں، اللہ کی غیب کی چیزیں، ان کے پیچھے نہ پڑ، تو اللہ ہی جانتے ہیں خوب۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا اور فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ تمہارے گھر پر ایک مصیبت آنے والی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اللہ نے چاہا کہ ہم اس کو گھوڑے پر ڈال دیں، ہم اس کو گھوڑے پر ڈال دیں، تیرا گھر بچ جائے، لیکن تو گھوڑے کو بیچ آیا۔ پھر ہم نے چاہا کہ چلو غلام پر ڈال دیتے ہیں، تو غلام کو بھی بیچ آیا، اب وہ مصیبت تو رہ گیا تھا، اب تجھ پر جانی تھی۔ تو اصل میں مقصد یہ ہے اس حکایت کا کہ انسان اپنی مصلحت نہیں سمجھتا، اللہ خوب سمجھتے ہیں اور اللہ ہی جانتے ہیں، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس، خزانوں کا علم کے خزانے اللہ کے پاس، غیب کے خزانے اللہ کے پاس۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، اللہ کی جگہ فرماتے ہیں غالباً 7واں یا 8واں پارہ ہے، 7واں پارہ ہے کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ ہی کے پاس ہے غیب کے خزانے، لا يعلمها الا هو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور خشکی کے اندر کیا ہے، تری کے اندر کیا ہے، اللہ خوب جانتے۔ سمندروں کے اندر، سمندروں کی تہوں کے اندر کیا ہے، پورے عالم کے اندر کیا ہے، پہاڑوں کے اندر، ذرات کے اندر، کھیتوں کے اندر، اشجار کے اندر کیا ہے، اللہ جانتے۔ آگے فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، پوری کائنات کے اندر کتنے درخت ہیں، اور فرمایا ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو اللہ انسان کو بھی جانتے ہیں کہ اس کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اس لیے جو ہے جب انسان ایسی چیزوں کے پیچھے پڑے گا تو پھر اپنی جو ہے اپنی ہی خطا جو ہے نا وہ کرے گا، یا اپنے اوپر جو ہے نا اس کا وبال آئے گا۔
تو اس طرح کی چیزیں جو اللہ نے اپنے لیے خاص کر رکھی ہیں ان کے پیچھے پڑنا یا ان کے لیے دعا کرانا، یہ جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے۔ اس سے انسان جو ہے وہ خود ہی جو ہے نا ان چیزوں کے اندر پھنس جاتا ہے۔ تو اللہ ہی خوب جانتے ہیں کہ اس کے لیے کیا چاہنا ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے، اور جو ہے نا اس کی موت کب آئے گی، یہ اللہ نے اپنے پاس جو ہے نا چیزیں رکھی ہیں، اللہ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا۔ تو فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، اس آیت کے اندر 5 چیزوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ ان کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔